باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ 13 رجب اس مولود مبارک کی ولادت کی تاریخ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور جسے خداوند عالم نے تمام کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو دنیا کی مشکلات کا راہ حل لے کر کے آیا اور اسی لیے اسے مشکل کشا کہا گیا۔ یقیناً امام علی علیہ السلام ہماری مشکلات کا راہ حل ہیں، بشرطے کہ ہم ان کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں۔ آپ نے زندگی کی بہت سی ضروریات کی طرف اشارہ کیا اور مشکلات کا راہ حل پیش کیا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت گھر ہے۔ قرآن مجید گھر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون قرار دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں سکون گھر سے وابستہ ہے۔ جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں یا جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ کس قدر مشکلات کے شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے بھی گھر کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز خریدی جائے وہ گھر ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز بیچی جائے وہ گھر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پلان کرے تو سب سے پہلے گھر کو خریدنے کا پلان بنائے، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جوان نوکری پاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی کی بنیادی چیزوں کو خریدنے کے بجائے وہ چیزیں جو ابھی اس کے لیے دوسرے درجے کی اہمیت رکھتی ہیں ان کی خریداری میں لگ جاتا ہے۔ مثلا گاڑی خریدنے لگتا ہے، اچھے اچھے موبائل خریدنے لگتا ہے اور گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ خاص طور سے پرائیویٹ نوکری میں تو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کب یہ نوکری چلی جائے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری چیزیں خریدی تھیں اور نوکری چلی گئی اور نتیجے میں پھر مشکلات کے شکار ہو گئے۔ تو اسی لیے مولا کائنات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز خریدی جائے وہ گھر ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جو چیز بیچی جائے، یعنی کبھی اگر حالات خراب ہو جائیں تو انسان سب سے پہلے گھر نہ بیچے بلکہ دوسری چیزوں کو بیچ کر اگر کام نکل سکتا ہے تو پہلے انہیں بیچ دیا جائے اور گھر کو بچا لیا جائے۔ مگر یہ کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اب گھر بیچنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، تو ایسی صورت میں مولا کائنات اسے گویا اجازت دیتے ہیں کہ وہ گھر بیچے۔ تو بہرحال یہ گھر کی بنیادی ضرورت ہے جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا، اور حتیٰ کہ آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے اس بنیادی ضرورت کو پوری کی، اور آپ نے انسان کی بنیادی ضرورتوں کی طرف اپنی حکومت میں خاص توجہ دی اور خاص طریقے سے گھر کی ضرورت کو پورا کیا۔ جارج جرداخ ایک کرسچن ہے، وہ اپنی کتاب امام علی انسانی عدالت کی آواز میں لکھتا ہے کہ دنیا کے رہبر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں گھر دیں گے، روٹی دیں گے، لباس دیں گے، لیکن وہ جیتتے ہیں اور پھر وعدے کو وفا نہیں کرتے۔ مگر وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک ایسا رہبر بتاؤں جس نے وعدہ نہیں کیا لیکن دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مولا علی نے اپنی حکومت کے آخری زمانے میں عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو میری حکومت میں یہ کہہ سکے کہ اسے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ملا، چھت نہیں ملی، اور کھانے کے لیے روٹی نہیں ملی، اور پہننے کے لیے لباس نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے کہ علی نے یہ عام لوگوں سے خطاب کیا لیکن کوئی انسان نہیں اٹھا جس نے یہ کہا ہو کہ اے علی ہماری یہ بنیاد، اے علی ہماری یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ تو بہرحال امام کی نگاہ میں گھر اس قدر بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے اپنی حکومت میں لوگوں کو لیے گھر کی تعمیر کرائی اور ان کو گھر فراہم کیا۔ آئیے مولا کائنات کی زندگی سے یہ درس لیتے ہیں اور
ہم کوشش کریں کہ انسانوں کے لیے مولا علی کی راہ پر چلتے ہوئے ان کی زندگی کو آسان بنائیں اور ان کی زندگی سے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔